کورونا مریضوں کے لیے دن بھاری، 10 ماہ بعد ایک ہی روز میں 103 افراد جاں بحق ہو گئے۔ NCOC نے پہلی سے 8ویں کلاسز 28 اپریل تک بند رکھنے کا اعلان کر دیا۔ پنجاب حکومت نے ہفتے میں 2 دن پبلک ٹرانسپورٹ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ الیکشن میں بدعنوانی اور پیسے کے استعمال کو روکیں گے، انتخابی اصلاحات پر جلد کام شروع کیا جائے گا، عمران خان۔ نیب کا اجلاس، سابق صدر آصف زرداری، سابق وزرائے اعظم نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، شاہد خاقان عباسی سمیت میگا اسکینڈل کی تحقیقات پر پیش رفت بارے غور کیا گیا۔ ہماری وابستگی صرف پاکستان کے ساتھ ہے، چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا بیان۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں جنوبی پنجاب کا مطالبہ لسانی یا سیاسی نہیں، صرف انتظامی بنیادوں پر کیا۔ مالی سال ختم ہونے کو ہے مگر افسوس کے ساتھ کہتا ہوں 4 ارب کے فنڈز خرچ کرنے بارے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی۔ خود مختاری کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی تو آخری حد تک جائیں گے۔ اپوزیشن اتحاد میں اختلافات کی خلیج بڑھ گئی، ANP نے راہیں جدا کر لیں، شوکاز نوٹس کا سخت جواب دیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اعلان۔ خواجہ محمد یار ٹرسٹ اور نیشنل مشائخ کونسل پاکستان کے زیر اہتمام مخصوص و بدلتا زمانہ کی میڈیا پارٹنرشپ سے آستانہ عالیہ گڑھی شریف میں سیمینار کا انعقاد۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سالار چشت خواجہ غلام قطب الدین فریدی اور سماجی دانشور پیر سید لخت حسنین شاہ کہتے ہیں حکومت ریاست مدینہ کے قیام کے لیے خانقاہوں کو اپنا حلیف بنائے۔ کمشنر ملتان ڈویژن جاوید اختر محمود نے کورونا سے صحت یابی کے بعد سرکاری ذمہ داریاں سنبھال لی۔ پہلے دن بطور چیئرمین ثالثی کونسل طلاق خلا کے 40 کیسز پر فیصلے سنا دیے۔ دربار خواجہ غلام فرید سے متعلق گستاخانہ رویے پر بلوچستان کے مشائخ کا شدید رد عمل، ڈپٹی کمشنر راجن پور احمد نائک کو فوری برطرف کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ RPO ملتان کا دورہ کہروڑ پکا، پولیس افسران مقدمات کی تفتیش کے دوران انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں، خرم علی شاہ۔ اس شریف میں موٹر وے M5 پر تیز رفتار کار الٹ گئی، ایک شخص جاں بحق۔ SHO تھانہ ٹھٹھہ صادقآباد شوکت سمپال کی انسپکٹر کے عہدے پر ترقی، DP اور DSP ہیڈ کوارٹرز نے رینکس لگائے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات جانتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بول۔
This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International and SP Chowk मुल्तान कैंट में प्राइम लोकेशन पर वाक़े मॉल ऑफ कैंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं सोबान कुरैशी और मैं हूं मोहम्मद हैदर रजा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। जानलेवा वायरस से एक दिन में 103 अफराद जाँ बहक, जबकि 3,953 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 3,953 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह से पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 6,96,184 हो गई है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फॉल मरीजों की तादाद 63,102 है, जबकि 3,000 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने मुल्क के कोरोना से मुतासरा अजला में पहली से 8वीं तक क्लासेस 28 अप्रैल और 9वीं से 12वीं तक क्लासेस 18 अप्रैल तक बंद करने का फैसला कर लिया। कोरोना वबा की तीसरी लहर के बाइस तालीमी इदारों में तदरीसी अमल से मुतालिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी व सूबाई वज़राए तालीम व सेहत शरीक हुए। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कोरोना से मुतासरा अजला में पहली से 8वीं जमात तक क्लासें 28 अप्रैल तक बंद रहेंगी। 28 अप्रैल को दोबारा इजलास होगा, जिसमें स्कूल खोलने या ईद तक बंद रखने से मुतालिक जायजा लेंगे। वज़ीर तालीम ने कहा कि 9वीं से 12वीं तक क्लासेस 19 अप्रैल से खुल जाएंगी और तुलबा सख्त SOPs के साथ स्कूल आएंगे और इम्तिहानात की तैयारी करेंगे। मुतासरा अजला में यूनिवर्सिटीज़ भी बंद रहेंगी और ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी, लेकिन जो अजला मुतासिर नहीं है वहाँ जामियात खुली रहेंगी। कोरोना वबा के बढ़ते केसेस के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने भी हफ्ते में 2 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला कर लिया। हफ्ता और इतवार के रोज बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि सिर्फ मेडिकल और इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाजत होगी। एक सूबे से दूसरे सूबे जाने वाली गुड्स ट्रांसपोर्ट को इजाजत होगी। पाबंदी का इतलाक 10 अप्रैल से होगा। मुतल्लिका स्टाफ को तमाम जरूरी इकदाम करने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात पर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया जाए। वज़ीर आज़म से सेनेटर अली ज़फ़र ने मुलाकात की, जिनमें मुख्तलिफ कानूनी अमूर और इंतखाबी इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने कहा कि इंतखाबात में बदउनवानी और पैसे के इस्तेमाल को रोकेंगे। सेनेट में हुकूमत तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलेगी। हमारी कोशिश है कि सेनेट में ज़ेर इल्तवा कानून साजी जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। इलावा अदी इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अहम मुलाकात की, जिसमें कानून साजी के अमल में अपोजिशन जमातों से मुशावरत पर बातचीत की गई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी इस्लाहात और जुडिशल रिफॉर्म में तजावीज़ देने की ज़रूरत है। अपोजिशन जमातों को कौमी अहमियत के हामिल मामलात पर मुफस्सिल बहस का मौका फराहम किया जाएगा। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की सदारत में नैब का इजलास हुआ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़राए आज़म शौकत अजीज, राजा परवेज अशरफ, सैयद यूसुफ रजा गिलानी, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान असलम खान रईसानी, साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर आला सिंध काइम अली शाह, साबिक वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार समेत मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, पीपल्स पार्टी रहनुमा डॉक्टर आसिम हसनैन, नून लीग के सीनियर रहनुमा हसन इकबाल के केसेस पर गौर हुआ। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में तारिक फजल चौधरी, वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी, साबिक मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा, MQM पाकिस्तान के साबिक रहनुमा बाबर खान गौरी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान, आगा सिराज दुरानी, सैयद खुर्शीद शाह, सलीम मांडवी वाला, सुहेल अनवर सियाल, शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ केसों का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए जस्टिस जावेद इकबाल का कहना है कि नैब हमेशा आइन और कानून के मुताबिक अपने फराइज अंजाम देने पर यकीन रखता है। नैब की वाबस्तगी सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। यही वजह है कि इसकी मुल्जिमान को सजा दिलवाने की शरह 68.8% है।
نیب نے اپنے قیام سے اب تک 714 ارب بدعنوان عناصر سے برآمد کر کے قومی خزانے میں جمع کرائے ہیں۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے ویڈیو لنک کے ذریعے جنوبی پنجاب کے انتظامی امور کے حوالے سے منعقدہ اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر خزانہ پنجاب مخدوم ہاشم جوام بخت نے وزیر خارجہ کو اجلاس میں شرکت پر خوش آمدید کہا۔ ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی پنجاب کے اندر بڑھتے ہوئے احساس محرومی کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے میری مشاورت کے بعد جنوبی صوبے کے مطالبے کو تحریک انصاف کے منشور میں شامل کیا تھا۔ جنوبی پنجاب کا مطالبہ کسی لسانی یا سیاسی بنیادوں پر نہیں بلکہ محض انتظامی بنیادوں پر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 30 مارچ کا نوٹیفیکیشن یقیناً ایک سازش تھی۔ ہم جنوبی پنجاب میں اختیارات کی مکمل منتقلی کو یقینی بنائیں گے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ رواں مالی سال اختتام پذیر ہونے کو ہے، مگر جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے مختص کیے گئے 4 ارب روپے کے فنڈز کو ابھی تک خرچ کرنے کی کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آ سکی۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جنوبی پنجاب کی خود مختاری کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم آخری حد تک جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو اللہ نے سنہری موقع دیا ہے کہ وہ خود مختار جنوبی پنجاب کے عمل کو یقینی بنائیں۔ پی ڈی ایم میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے شوکاز نوٹس جاری ہونے کے بعد اے این پی نے اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ پشاور میں اے این پی کی مرکزی کونسل کا اجلاس مرکزی سینئر نائب صدر امیر حیدر ہوتی کی زیر صدارت باچا خان مرکز میں ہوا۔ عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت نے مشاورت کے بعد شوکاز کے معاملے پر پی ڈی ایم سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ امیر حیدر خان ہوتی کا کہنا تھا کہ پنجاب میں بلا مقابلہ جیتنے پر بھی وضاحت ہونی چاہیے تھی۔ لاڑکانہ میں جے یو آئی اور پی ٹی آئی میں اتحاد ہو گیا ہے تو اس پر بھی وضاحت ہونی چاہیے تھی۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے شوکاز نوٹس کا بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع پیپلز پارٹی کے مطابق چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو سخت جواب دینے کی ہدایت کر دی۔ شیری رحمان، راجہ پرویز اشرف، فرحت اللہ بابر، نیر بخاری سمیت دیگر شوکاز نوٹس کا جواب تیار کر رہے ہیں۔ نیشنل مشائخ کونسل پاکستان اور خواجہ محمد یار ٹرسٹ پاکستان کے زیر اہتمام مکس نیوز اور بدلتا زمانہ کی میڈیا پارٹنرشپ سے آستانہ عالیہ گڑھی شریف میں خانقاہی نظام کی بحالی و بقا، عالم اسلام کو درپیش چیلنجز اور قومی یکجہتی کی اہمیت اور ضرورت کے عنوان سے خصوصی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے نمائندوں ڈاکٹر عاشق عباسی، شہباز گشکوری، فہیم حسن بھٹی کے مطابق تقریب کی صدارت سجادہ نشین آستانہ عالیہ گڑھی شریف سالار چشت خواجہ غلام قطب الدین فریدی نے کی، جبکہ مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کے بانی و چیئرمین ستارہ امتیاز یافتہ عظیم سماجی دانشور پیر سید لخت حسنین شاہ مہمان خصوصی تھے، جبکہ کنٹری ہیڈ سید ضیاء النور شاہ، ڈائریکٹر پنجاب خالد قریشی اور ڈائریکٹر پروموشن ریحان طاہر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ نامور ماہر قانون خواجہ محمد ادریس ایڈوکیٹ، نیشنل مشائخ کونسل جنوبی پنجاب کے صدر، سجادہ نشین آستانہ عالیہ فتح پور کمال پیر صاحبزادہ السعد الرفاعی، چیف ایگزیکٹو مکس نیوز و ایڈیٹر بدلتا زمانہ ملک محمد اکمل وینس اور مکس نیوز کے پروگرام نمود سحر کے میزبان پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد نے بھی سیمینار میں خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حافظ محمد نظر نے حاصل کی، جبکہ صوفی محمد ریاض فریدی نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ غلام قطب الدین فریدی نے کہا کہ حکومت ریاست مدینہ کے عملی قیام کے لیے خانقاہوں کو اپنا حلیف بنائے۔ وقف املاک ایکٹ جیسے قوانین سے قیام پاکستان سے استحکام، پاکستان تک ساتھ نبھانے والے عظیم آستانوں کو اپنا حریف بنانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ تصوف کی کائنات میں جو بنیاد ہے تصوف کی 2 چیزیں میں نے بزرگوں کے کلمی نسخے میں یہ پڑھا ہے۔ اصل تصوف 2 چیزوں سے، تصوف کی بنیاد اور اصل 2 چیزیں، پہلی ہے کہ کوئی بخالق اور دوسرا ہے صدق بحق، مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا اور اللہ کے ساتھ سچ بولنا۔ یہ دونوں بڑے مشکل کام ہیں۔ الحمدللہ اللہ پیر صاحب یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ دیکھیں بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ساری رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ وہ سب کے سب کس لیے کرتے ہیں؟
اپنی شخصیت کی تعمیر کی، میں نیک بن جاؤں گی۔ لیکن قیامت کے دن ایسا ہی آدمی جب خدا کے بندر پیش ہوگا جس نے ساری زندگی اس نے عبادات میں گزاری ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا یہ تو جو کچھ تو نے کیا ہے اپنے لیے کیا ہے، مجھے یہ بتا تو نے میری مخلوق کے لیے کیا۔ اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کی خدمت پہ راضی ہوتا ہے، اس لیے کہ الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کا کنبہ ہے مخلوق۔ اگر آپ کو عبادت ریاکاری کے لیے کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوتی، لیکن مخلوق کی خدمت اگر آپ ریاکاری کے لیے کریں پھر بھی قبول۔ یہ آستانے جو آباد ہیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہاں جو یہ لنگر کا سلسلہ ہے یہ بے لوث ہوتا ہے، کسی سے مذہب نہیں پوچھا جاتا، کسی سے قوم نہیں پوچھی جاتی، اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ اس کی برکتوں سے یہ آستان آباد اور شاد ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے کوشش کی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا لنگر بند ہو جائے، انہوں نے تمام راستے بند کر دیے، لنگر پھر بھی جاری ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقصد خدمت خلق تھا، اور یہی انہوں نے خدمت خلق دیا۔ اور ہمارے بزرگان جب خلافت نامہ تحریر فرماتے تھے تو اس میں ایک شعر لکھتے تھے، تو یہ تھا کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ نہ گودری پہننے میں ہے، نہ جبہ پہننے میں ہے، نہ تسبیح پہننے میں ہے۔ طریقت کس چیز کا نام ہے؟ خدمت خلق کا نام ہے، اور ہر کے خدمت کا جو مخلوق مخدوم مخدوم وہی ہوتا ہے جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ ہمارا دینی مدرسہ طلباء کا بھی ہے، طالبات کا بھی ہے، یہاں بھی طلباء بھی قیام پذیر ہوتے ہیں، طالبات بھی قیام پذیر ہوتے ہیں۔ تقریباً 150 سے 200 کے لگ بھگ طلباء اور طالبات یہاں قیام پذیر ہوتے ہیں، جن کے ہم تمام خدمات سر انجام دیتے ہیں، ان کی کام کتابیں، ان کی تیل سب حجامت تمام خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح ہیلتھ سینٹر بھی ہے، یہاں ہائر سیکنڈری اسکول بھی ہے، اور یہاں واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم ان سے رہنمائی بھی حاصل کریں گے، ان سے تعاون بھی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کار خیر کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیر سید لخت حسنین شاہ نے کہا کہ دکھی انسانیت کی خدمت کا سفر عبادت سمجھ کر شروع کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ کارواں اب دنیا بھر میں مخلوق کی بھلائی کے مشن پر گامزن ہے۔ خاص طور پر پاکستان میں 2000 افراد پر مشتمل ہماری پرعزم ٹیم سماجی، تعلیمی اور رفاہی منصوبے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس ضمن میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے ہینڈ پمپ کی تنصیب بھی ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ خواجہ غلام قطب صاحب جو ہے، غلام قطب صاحب جو ہے، یہ ایک شخص کا نام نہیں، یہ ایک ویژن کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جگہ عطا فرمائی ہے جو کہ ایک سوچ اور فکر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام عطا کیا۔ ان کی بڑی سوچ اور فکر میں سے میں نے بھی فیض حاصل کیا جب میری ملاقات آپ کے ساتھ برمنگھم میں علامہ رسول السید صاحب کی محفل میں ہوئی، تو فرمانے لگے کہ میں یونیورسٹیوں کے اندر تصوف کے اوپر سیمینار کرواتا ہوں۔ جی مجھے بہت پسند آیا۔ میرے استاد محترم شیخ محترم حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس سے بات ہوتا ہے، تو اس وقت میں انٹرنیشنلی جہاں میں کام کرتا ہوں کوئی نہ کوئی 2-4 مہمان بلاتا ہوں، تو پھر میں نے بھی آپ کی ابتدا کے اندر مختلف یونیورسٹیز کے اندر ان مہمانوں کو لے کر جاتا ہوں، اس کے بہت اچھے اثرات، بہت ہی اچھے اثرات۔ آج دنیا نے دیکھ لیا اہل تصوف کیا ہے اور اہل زر کیا ہے، اور وہ لوگ جو کلمہ پڑھ کر اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کے وجود کی رحمت کیا ہے، اور وہ لوگ جو دولت کے بلبوتے پر اسلام کو، طاقت کے بلبوتے پر اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے اینڈ کیا ہے۔ الحمدللہ دنیا اوپر میں اس کو دیکھ چکی ہے، اور اس کو یقین کے ساتھ
اس کو پہچان بھی چکی ہے. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میری بڑی خوش قسمتی ہے. میں نے بہت نام سنا تھا حضرت خواجہ محمد یاد فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کی کوششوں کا بہت سنا تھا. میری ذاتی طور پر بھی خواہش تھی کہ میں اس سرزمین میں آؤں جو صوفیاء کی سرزمین ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتان میں بیٹھتے ہیں لیکن انڈونیشیا تک کے علاقوں تک آپ نے اپنے مریدین متوسلین اور بالخصوص طلباء اور خلفاء کو بھیجا. کتنی بڑی آپ کی نظر تھی. یہی اصل چیز ہے کہ جہاں جہاں صوفیاء بیٹھے اور بلکہ بڑے صغیر پاک و ہند کے جتنے بڑے صوفیاء گزرے ہیں ان میں سے مقتدر شخصیات کی جو ذات ہے وہ ساؤتھ یعنی اسی علاقے کے اندر ہے ساؤتھ پنجاب کے اندر. چاہے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ہو, چاہے حضرت شرف عالم ہو, حضرت جلال الدین بخاری سرخپوش ہو, چاہے وہ حضرت فرید الدین مل شکر ہوں, چاہے وہ مٹن شریف والے ہوں یا اوپر سندھ کی طرف چلے جائیں, یہ سارا ایک ہی علاقہ ہے. میں جب یہاں پر پہلی دفعہ آیا تو میں نے آپ لوگوں کی آواز کے اندر جو مٹھاس تھا میں نے اس کو سنا. میں نے ایک بات کی, میں نے کہا کہ مہربانی کریں اس آواز کے اندر جو مٹھاس ہے نا اس کو ذلیلہ نہ ہونا. آپ کی آواز کے اندر سرائکی آواز کے اندر جو مٹھاس ہے میں نے اسپیچز کے اندر کہا خدا کرے اس کو ذلیلہ نہ ہونا. لوگوں کی تمہارے اوپر نظر ہے, اس علاقے کو ان پر سمجھا جاتا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھ میں ہتھیار دیں, ان کو دولت سے تول لیں. اور یہ لوگ جذباتی بھی ہیں, محبت دین سے محبت بھی کرنے والے ہیں. خدا کرے اپنے ہاتھ میں گن نہ لینا کہ تم بابا فرید الدین شکر کے اشعار پڑھنے والے ہو, حضرت خواجہ فرید غلام فرید کے اشعار پڑھنے والے ہو, اور اس کے علاوہ جو ہے جو وہاں تعلق حضرت بہاؤالحق یعنی بہاؤالدین ذکریہ کے ساتھ ہے. کہیں تمہارے ہاتھ میں تلوار آ گئی, تمہارے ہاتھ جو قلم زبان جو ہے زہر بن گئی, صوفیاء کی تو لوگ کا اعتماد اٹھ جائے گا. یہ صوفیاء کے اثرات ختم ہوتے ہیں. الحمدللہ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کے الفاظ اور آپ کے لہجوں کے اندر جو مٹھاس ہے اس صوفیاء کے کلام اور صوفیاء کی محبت کی برکت. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد, چیف ایگزیکٹو مکس نیوز اور ایڈیٹر بدلتا زمانہ ملک محمد اکمل بینس, خواجہ محمد ادریس ایڈوکیٹ اور پیر صاحبزادہ سعد الرفاعی نے کہا کہ مسلم بینڈز انٹرنیشنل اور خواجہ محمد یار ٹرسٹ پاکستان کی اصلاحی اور فلاحی کاوشیں قابل قدر ہیں. حکومت ریاست مدینہ کے قیام کی منزل کے حصول کے لیے تصوف کو زینہ بنائے. اس موقع پر پیر سید لخت حسنین کو خصوصی یادگار شیلڈ, جبکہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی اور پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد نے کتب کا تحفہ پیش کیا. کمشنر ملتان ڈویژن جاوید اختر محمود نے کورونا سے صحت یابی کے بعد سرکاری ذمہ داریاں سنبھال لی. ہمارے نمائندے عمران شہزاد کے مطابق ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد پہلے روز کمشنر جاوید اختر محمود نے ترقیاتی منصوبوں, گراں فروشی, ذخیرہ اندوزی بارے جائزہ اجلاس طلب کر لیے, جبکہ چیئرمین ثالثی کونسل ہونے کے ناطے طلاق خلا کے 40 کیسز پر بھی فیصلے دیے. انہوں نے کہا کہ کورونا کے دوران بھی سرکاری امور نمٹاتا رہا ہوں. صحت یابی کے بعد حکومتی پالیسیوں کے ثمرات عوام تک پہنچانے کے لیے مزید محنت کروں گا. ڈی سی راجن پور احمد نائک کی طرف سے خواجہ غلام فرید کے مزار کے حوالے سے گستاخی پر بلوچستان کے مشائخ نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. کوئٹہ کی معروف روحانی شخصیت پیر سید حبیب اللہ چشتی سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت سید امیر جان نے شدید رد عمل کرتے ہوئے ڈی سی راجن پور احمد نائک کو فوری برطرف کرنے کا مطالبہ کر دیا. اور مجھے بڑا دکھ ہوا, افسوس ہوا یہ سن کر عامر کوریجا صاحب کے واٹس ایپ خبر سے کہ وہاں ایک ڈی سی آئے ہیں بدبخت جو درباروں کے خلاف بولتے ہیں. یقیناً اس کی کم علمی ہوگی, اس کی جہالت ہوگی, اس نے کچھ کالج اسکول سے بے شک پڑھا ہوگا, لیکن اولیاء کی حقیقت کو, اولیاء کی ذات کو, اس فلسفے کو وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے جو کہ سرکار معظم نور مجسم نے کا سلسلہ ہے. یہ دربار کسی نے خود سے, میں نے خود سے اٹھ کر اپنے گھر سے نہیں بنایا, یا کوریجا صاحب نے, یا ضروری زمین پر جتنے دربار ہیں وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ ہو, قادریہ ہو, نقشبندیہ ہو یا سہروردیہ ہو, یہ سرکار معظم نور مجسم کے رحمت کے چشمے ہیں جو بیل ہیں. اس سے خوش نصیب لوگ ہیں
जो इन चश्मों से सैराब होते हैं और सैराब होने की कोशिश करते हैं और अपने रूहानी प्यास को बुझाते हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान सैयद खुरम अली ने दौरा कहरवड़पक्का के दौरान थाना सदर में संगीन मुकदमात के मुद्दईयान से मुलाकात की। उन्होंने तफ्तीशी अफसरान को हिदायत की कि वो तफ्तीश सही खतूत पर करें। तफ्तीशी अफसरान इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें, संगीन मुकदमात के मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार करें। उन्होंने DPO सैयद कर्रार हुसैन और SDP खालिद जावेद जोया को हिदायत की कि वो खुद तफ्तीश की निगरानी करें। इस मौका पर उन्होंने मक्स न्यूज़ से भी खुसूसी गुफ्तगू की। मज़ीद तफसीलात देखते हैं चौधरी तारिक महमूद की इस रिपोर्ट में। और उनका क्राइम विजिट था और उस हवाले से वो क्या कहते हैं, कितना कंट्रोल हुआ है जी, बात करते हैं। जी, आज कहरवड़पक्का में मैंने देखे हैं मामला तफ्तीश के भी और सीरियस केसेस को भी मैंने रिव्यू किया है, उनकी प्रोग्रेस को, मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी में। मुझे लगा है कि इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद हमें गिरफ़्तार करने में ज़रा ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए। DPO और STPO और SHOs को हदायत की है। जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं उसकी तफ्तीश के मुतल्लिक मैंने मुद्दईयों को भी बुलाया था, उन्होंने भी अपने कुछ केसेस में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, तो वो मैंने सीनियर ऑफिसर्स को कहा कि वो उसको देखें और कुछ मामला ऐसे हैं जो कि फिर मेरा ऑफिस देखेगा और उसको फॉलो करेगा, तो इंशाल्लाह तफ्तीश के मेयार को भी बेहतर करेंगे और क्राइम को भी कंट्रोल करेंगे। जैसा कि उनका कहना है कि मेरे ऑफिस भी इन मामलात को जो लुक आफ्टर करेंगे और क्राइम को कंट्रोल करेंगे। चौधरी तारिक महमूद, मक्स न्यूज़, कहरवड़पक्का। उस शरीफ में मोटरवे M5 पर तरंडा मोहम्मद पना इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई। हमारे नुमाइंदे शफीक शहजाद के मुताबिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसे का शिकार होने वाले अफराद लाहौर से कराची जा रहे थे। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही। SHO थाना ठट्ठा सादकाबाद शौकत संपाल को सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की मिल गई। जोधपुर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आलमगीर के मुताबिक DPO मोहम्मद अली वसीम और DSP हेडक्वार्टर गुलाम मुर्तजा भट्टी ने तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर को प्रमोशन रैंक लगाए और उन्हें मुबारकबाद दी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान।